بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل ہزرو اس کے تحت ایک اہم اجلاس تعزیتی منعقد کیا گیا، جس میں بہت ساری امور پر مشورہ ہوا اور کچھ باتیں طے ہوئی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی ہمارے ایمان کو دھچکا لگانے کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے فرانس کے صدر نے اور وہاں کے لوگوں نے اپنے کفر کا ثبوت دیتے ہوئے جو گستاخانہ خاکے شائع کیے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں، ہماری مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل ہزرو بلکہ پورے علاقہ کے تمام مذہبی طبقات یا سیاسی طبقات، الحمدللہ یہ علاقہ ہمارا مذہبی ہے، تو سب کی طرف سے چونکہ مسلمان کسی درجے کا بھی ہو وہ نہ اللہ کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ ہی جتنے ہی شاعر اسلام ہیں ان کی گستاخی کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس پر ہمارے ملک کے سربراہ جو ہیں، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو یہ ہمارے ایمان کو جانتے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ ہمارے ملک کے جتنے بھی سربراہ ہیں، اس وقت موجودہ صدر صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں یا دوسری ٹیم ہے، ان کی طرف سے بھی باقاعدہ اس کی تردید آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ضرور ایکشن لیں گے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن فی الفور اگر آج سے ہی یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ ان کی جتنی مصنوعات ہیں حکومت کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہو جائے، اعلان ہو جائے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کی جو سفارت خانہ ہے، ان کا سفیر ہے، احتجاج ریکارڈ کرتے ہوئے اس انداز سے کیا جائے کہ اس کو بند کر دیا جائے، اور ایسے ہی ممکن ہے کہ ان کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے، جب تک وہ اس ملک کے صدر جو خود اس میں پیش ہے، عام عوام کی طرف سے بات ہوتی تو کچھ اور ہوتی، تو وہ اس کی جب تک کہ معافی نہ مانگے پورے اسلامی دنیا سے، تو اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا جائے۔ یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس طرح ہونے سے عوام اگر اٹھ کھڑی ہو اور ان کی مصنوعات کو دوسرے طریقے سے نقصان دینا شروع کر دے تو یہ ملک کا امن خراب ہوگا۔ اس لیے ہماری مرکزی سیرت کمیٹی کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ عوام الناس کو پرامن رہنا چاہیے، اور حکومت جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے اور فوری یہ اعلان کر دے، تو اس میں ملک کے اندر کافی امن و امان کا مسئلہ نہیں بنے گا اور فائدہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ابھی کل کا واقعہ ہے کہ ایک دینی مدرسے میں وہ طلباء جو گھروں سے نکل کر محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، جو حقیقت میں جن کو فی سبیل اللہ، مہاجر فی سبیل اللہ کہا جا سکتا ہے، وہ اللہ اور رسول کی باتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، ان کا کیا قصور تھا اور ان کو خون میں لت پت کر دیا گیا ہے۔ تو اتنا بڑا عظیم حادثہ ملک میں ہو جانا، تو اس کے لیے ہمیں امید ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے جو اتنے بھی ادارے ہیں، ان اداروں کا کام ہے، چونکہ بچہ کوئی بھی ہے وہ بچہ ہے، کوئی بھی ادارہ ہے وہ آخر ادارہ ہے، تو یہ اسی طرح جس طرح چند 2 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاں اگر ایک سکول کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اتنی دنیا ہل کر رہ جاتی ہے، وہ بھی طلباء تھے، یہ بھی طلباء ہیں، وہ بھی انسانوں کی اولاد ہے، یہ بھی انسانوں کی اولاد ہے، وہ بھی ایک مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کے بچے ہیں۔ ہمیں امید ہے
کہ ہماری حکومت نے جس طرح اس وقت ان سب چیزوں کو دیکھا اور وہاں اداروں میں جا کر وہاں لوگوں کو تسلی دی گئی، تو ہمیں تو اس پر افسوس نظر آ رہا ہے کہ کہیں یہ دو رنگی تو نہیں ہے کہ وہاں تو اتنا کچھ ہے اور یہاں ابھی تک کوئی مطلب ہے کہ مقامی کوئی M.N.A تک بھی نہیں گیا مدرسے میں۔ کیا یہ طلباء نہیں تھے؟ کیا یہ ایک مسلمانوں کے بچے نہیں تھے؟ کیا یہ انسان نہیں تھے؟ تو کیا یہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں کہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے؟ تو مجھے امید ہے ہماری اس سیرت کمیٹی جو پورے اس ضلع اٹک کی ترجمانی کر رہی ہے، تو اس پر ضرور ہمارے اداروں کو نظر رکھنی ہوگی اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے انتظامات کرنے ہوں گے۔ اسی طرح آج ہم ایک افسوسناک واقعہ ہمارے اس ہزروں کے علاقے میں ہو گیا ہے کہ ایک تاجر صبح اپنی دکان کے لیے نکلتا ہے اور اپنی رقم لے کر نکلتا ہے، تو اتنا بھی امن اس کو حاصل نہیں کہ دن دہاڑے اور سر عام مطلب ہے کہ اس سے وہ پیسے بھی رقم بھی چھین لی جاتی ہے اور پھر دلیری یہ ہے کہ اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ مقامی انتظامیہ اس بات پر غور کرے کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں۔ کیا انتظامیہ پہلے سے باخبر نہیں ہوتی؟ ان کا حق نہیں بنتا کہ ایسی چیزوں کو روکا جائے؟ کیسے لوگ کس طرح کے لوگ یہاں بس رہے ہیں؟ تو ایسے انتظامات کے باوجود آج ایجنسیاں اتنی تیز ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح کا واقعہ ہو جانا اور پھر پتہ نہ لگنا اور پھر اس پر غور نہ کرنا، تو اس سے تو کسی انسان کی، مسلمان کی ملک میں، شہر میں نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے۔ تو یہ کس کا حق بنتا ہے کہ ان چیزوں کی اوپر نظر رکھے؟ اللہ کی ناراضگی بھی ضرور ہے لیکن ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے۔ تو ہماری سیرت کمیٹی اس واقعے پر بھی انتہائی افسوس کر رہی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ہاں یہ اتنا غم کا واقعہ ہوا ہے، اللہ رب العزت ان کو صبر دے، اور جو ظالم ہیں اللہ ان کے لیے سزا ایسی اللہ ہمیں ان کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اوروں کے لیے عبرت ہو جائے۔ اس لیے ہمارا یہ آج کا تعزیتی اجلاس جو تھا اس میں ان چیزوں کے اوپر حکومت کو اور اسی طریقے سے باقی اداروں کو ایک نظر رکھنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ انسانوں کو، مسلمانوں کو تحفظ مل سکے ملک کے اندر۔ ملک میں آئے دن یہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ چند دن پہلے ایک عظیم عالم حضرت مولانا عادل خان صاحب جو ایک انتہائی شریف انسان ہیں، ان کو بے گناہ تھے قتل کر دیا گیا، پتہ کوئی نہیں ہے کون کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک ہی بات کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ دہشت گرد آگے ہیں۔ بھائی دہشت گرد آگے ہیں، تمہیں پتہ ہے آگے ہیں، تو ان کو تم پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو ہمارا سیرت کمیٹی تحصیل ہزروں ضلع اٹک کے تمام احباب جو ایک پورے علاقے کی ترجمانی کر رہے ہیں، ان تمام واقعات پر وہ افسوس کرتے ہوئے حکومت کو اور اداروں کو اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مل کر تحفظ اسلام، تحفظ ختم نبوت، تحفظ صحابہ کرام کی عصمت اور ان کی ناموس، تحفظ پاکستان کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک کو اللہ رب العزت امن کا جو ہے گہوارہ بنائے، ملک میں رہنے والوں کو اللہ اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔